بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پینٹاگون نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے اور اس میں اس کو یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ اس کی جتنی بھی ٹائپ آف فورسز ہیں، جیسے کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس، میرینز وغیرہ، ان کے جتنے بھی ٹروپس ہیں، ان کے پاس کوئی ایڈیکویٹ ٹریننگ نہیں ہے کہ یہ ڈرونز کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں یا ان کو کاؤنٹر کر سکیں۔ جتنی بھی ٹائپس آف فورسز ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، میرینز وغیرہ، یہ اپنے طریقے سے ڈرونز کو اسٹڈی کرتی ہیں اور اپنے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی کہ آرمی کو یہ ہے کہ اگر دشمن کے پاس اس قسم کا ڈرون ہے تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے فورسز کو ٹریننگ دے گا۔ اسی طرح ایئر فورس ہے، اگر وہ سوچتی ہے کہ دشمن کی ایئر فورس کے پاس اس طرح کے ڈرونز ہیں تو وہ اپنی فورسز کو اس طرح کے ڈرونز کو ٹیکل کرنے کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں۔ لیکن کوئی اسٹینڈرڈائز طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے امریکن فورسز جو ہیں وہ ڈرونز کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی اسٹینڈرڈائز مینول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسٹینڈرڈائز کریکولم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈرونز کو ہینڈل کریں۔ اور اگر کسی نئی قسم کا ڈرون ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ بالکل پریشان ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس ڈرون کی تو ہمیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی۔ کوئی اسٹینڈرڈائز ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ جی اس ٹریننگ کے اوپر اگر آپ کاربند ہو جائیں تو آپ ڈرونز کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جو ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن کمانڈ ہے، اس نے یہ اسیسمنٹ کی ہے اور اب وہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ایک ایسا آفس بنانا پڑے گا کہ جس میں ہم تمام فورسز کے جتنے بھی سولجرز ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں، اور ہمارے پاس ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہونا چاہیے، نہ کہ ہر فورس جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے ڈرونز کو ہینڈل کرے، جس کی وجہ سے آ کے اگر اس کو کسی اور قسم کے ڈرون کو ہینڈل کرنا پڑ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں فیل ہو جائے۔ اب امریکہ کی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کمانڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیا آفس بنائیں گے پینٹاگون کے اندر، اور وہ آفس کیا کرے گا، وہ بیسیکلی ایک ایسا مینول ڈیولپ کرے گا، ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کرے گا کہ جس میں وہ تمام قسم کے ٹروپس کو ایک کامن ایجوکیشن دیں گے ٹو کاؤنٹر ڈرونز۔ اس سے پہلے پینٹاگون اسمال انمینڈ ایئر کرافٹ سسٹم جن کو کہتے ہیں SUAS جن کو کہا جاتا ہے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام جاری کیا ہوا تھا، لیکن اب اس پروگرام کو بھی وہ اس آفس کے انڈر کر دیں گے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی تھریٹ دنیا کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل اسمال انمینڈ ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ان کی تھریٹ اس وقت سب سے زیادہ دنیا سمجھ رہی ہے، آرم فورسز ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب سے بڑی تھریٹ اس وقت بننے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ہائی ٹیک ایئر کرافٹ خرید سکے، وہ ہائی ٹیک سب میرین خرید سکے، لیکن وہ اسمال UAVs جو ہیں وہ بنا سکتا ہے، اسمال UUVs جو ہیں وہ بنا سکتا ہے۔ آپ نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں دیکھا کہ کس طرح آذربائیجان نے اسمال UAVs کو استعمال کیا اور آرمینیا کے اوپر انہوں نے الٹیمیٹلی فتح حاصل کی۔ ایون انہوں نے اپنے پرانے کچھ بائی پلینز جو تھے، اس کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی AN2، اس کے اوپر بھی انہوں نے ان کو UAVs بنایا اور یوز کر کے انہوں نے آرمینیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، ان کی لوکیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن کی اور ان کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے ایئر سپیریورٹی جو تھی وہ ممکن ہو سکی۔ تو یہ ڈرونز اتنے سستے ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بھی ہیں کہ آپ ہائی ٹیک سسٹم یوز کر سکیں یا ہائی ٹیک سسٹم استعمال کر سکیں یا ان کو پرچیز کر سکیں، تو آپ اتنے زیادہ ڈرونز بنا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پینٹاگون نے اب بالکل اپنے اندر ایک نیا آفس بنا دیا جو اپنے ٹروپس کو صرف یہ ٹریننگ دے گا کہ آپ نے ڈرونز کو کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے۔ جب وہ ٹروپس ایڈوانس ٹریننگ حاصل کریں گے، ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کو UAVs کے بارے میں، تو وہ پھر اپنے ٹیچرز کو اور اپنے مینول بنانے والوں کو یہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے فیلڈ کے اندر کیا نیا سیکھا، اور اس کی بنا کے اوپر وہ اپنا جو کریکولم ہے یا جو اپنا کاؤنٹر ڈرون کا جو مینول ہے اس کو وہ چینج کر سکیں گے۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جائے گا امریکہ کی طرف سے، اور ان کی جو فورسز ہیں وہ ڈرون کو اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیسیکلی ایک اوکلاہوما کے اندر ایک اکیڈمی بنا دیں گے کہ جو کہ کاؤنٹر اسمال انمینڈ ایئر کرافٹ سسٹمز کے اوپر ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اکیڈمی ہوگی یہ 2025 کے اندر آپریشنل ہو جائے گی۔ اٹ مینس انہوں نے 2025 کا سال جو ہے اس کو فکس کر لیا اپنے ذہن میں کہ 2025 کے اندر ہمارے تمام فورسز جتنی بھی ہیں ان کے پاس ایک اسٹینڈرڈائز طریقہ ہوگا ان ڈرونز کو ہینڈل کرنے کا، اور ہم اپنے سولجرز کو اس اسٹینڈرڈائز طریقے کے اوپر ایویلویٹ بھی کر سکیں گے، اور ہمارے پاس ایک یارڈ اسٹک آ جائے گی کہ ہمارا سولجر کتنا اچھا ہے ڈرونز کو ہینڈل کرنے میں اور ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے میں۔ آج کا میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے کہ جو اپنے سولجرز کو، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے سولجرز کو، کیونکہ ڈرونز کی تھریٹ تو ہر طرف سے ہی ہے، ان ڈرونز کی تھریٹ کے اوپر جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم ہو، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہو جو ہمارے سولجرز کو اس پہ ٹریننگ دے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پلیز اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔